ہم پیچھے اور ہم پھر وہی بات میں کہوں گا کہ ہم اس وقت عالم الغیب نہیں ہیں کہ جی آخری جنگ انہیں تو جیت رہیں گے تو ہاتھ پاؤں ڈال دو. نو نیور. آپ کو لڑنا ہے, اللہ پاک آپ کو فتح دے گا. نصر من اللہ فتح قریب. بلا شبہ. لاہور کی بندرگاہ اڑا دی. تمہیں پتہ ہے تم لوگوں کو لاہور کا پورٹ اڑا دیا تھا انڈیا نے, یہ سنا تھا نا تم لوگوں نے؟ لاہور کا سی پورٹ اڑا دیا راوی کے کنارے پہ. جناب وہ شدید پاکستان کا اینٹی پاکستان کا دشمن تھا, اور اسی کے منہ سے ایک بات نکلی کہ نہیں سر آپ پاکستانیوں کو نہیں جانتے, انڈیا پاکستان کے انڈیا نہیں لڑ سکتا, یہ اس کے ہے, یہ میں نہیں کہہ رہا بھائی, جو کہ اینٹی پاکستان ہے. کہنے دیکھیں مسئلہ یہ وہ تو پیدا ہی مرنے کے لیے ہوئے ہیں, ان کا تو سسٹم ہی یہاں شروع ہوتا ہے کہ جی مر جائیں گے, شہید ہو جائیں گے, جنت ملے گی. انفارچونیٹلی ہم وکٹم بلیمنگ پہ بہت چلتے ہیں. میں بلا تعداد ایسے لوگوں سے ملا ہوں جنہوں نے چھوٹتے یہ بات بولی کہ نہیں یار اگر وہ 70,000 وہاں کے مار دیے تو بھائی وہ کیا ضرورت تھی آپ کو ان پہ اٹیک کرنے کی, ان کے بچے مارے گے تو تم ماریں گے. تو بھائی ان کے اگر 1,000-1,200 مرے تو انہوں نے آپ کا وہ حساب ہی بگڑ گیا, ان کے واش آؤٹ ہو گئے بھائی, وہ کاؤنٹ ہی نہیں, اب وہ غلط ہو گئے ہیں. میں لوگوں کو اکثر مثال دیتا ہوں, لوگ ابھی اسی وار کا حوالہ دے رہے تھے, میں لوگوں سے کہتا ہوں ابھی بہت پرانی بات نہیں ہے, ابھی انڈیا اور پاکستان کا جو واقعہ ہوا تھا بھائی, اگر آپ لاجیکلی دیکھیں, آپ پاکستانی بن کے مت سوچیں اور آپ چلے جائیں کسی دنیا کے کونے میں بیٹھے ہوئے, آپ دیکھیں کہ ایک اتنی بڑی کنٹری ہے, وہ ایک اتنی سی کنٹری کے اوپر اٹیک کرنے جا رہی ہے, تو آبویس اس کا رزلٹ تھا کہ بھائی بڑی کنٹری جو ہے وہ چھوٹی کی ایسی کی تیسی کر دے گی. لیکن جب خدا آپ کا ساتھ دینے پر آتا ہے, یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے, یعنی کہ جہاں پہ 0% چانس بھی آ جاتا ہے نا, یہاں تو خیر 0 نہیں تھا, ہماری آرمی ہمارے پروفیشنل بہت ٹائٹ ہیں, لیکن جہاں پہ 0% بھی چانس آتا ہے اللہ تعالیٰ وہاں وے بناتا ہے. تو ایسا سچویشن ہوا کہ ایک اتنا بڑا جانور آیا اور اس نے اس چھوٹے پہ اٹیک کیا, اور ایسا سین ہوا کہ پوری دنیا میں پرسیپشن چینج ہوا. پرسیپشن دیکھیے کیسے چینج کیا, اٹس ناٹ اونلی اباؤٹ دا وار. پیچھے جائیں 15-20 سال, جس ٹائم پہ میں اور آپ بڑے ہو رہے ہیں, اس ٹائم پہ ہم نے یہ دیکھا کہ جی انڈیا کی یہ گروتھ ہے, یہ گراف جا رہا ہے, ارے ہر چیز میں واہ واہ انڈینز, یہ انڈین, او بھائی برٹن کا پرائم منسٹر اور رکی سناج بن گیا انڈین, ہالی ووڈ کی فلمیں, او بھائی عرفان خان اسپائڈر مین میں آ رہا ہے, او فلانا جو ہے وہ لکھ رہا ہے ہالی ووڈ کی فلمیں. یہ ٹیک آف تھا, ٹھیک ہے. اچھا پاکستان ایک بالکل ہی جسے کہتے ہیں نا ایک سائڈ کا چھوٹا سا ملک, اور وہ کیونکہ انڈیا کی واہ واہ تھی تو سب کو پتہ تھا انڈیا پاکستان کا کمپٹیشن ہے, تو لوگ پاکستان کو انٹرنیشنلی گورا گالیاں دیتا تھا. صرف ایک وار کی مار تھا, صرف ایک وار کی مار, اپ سائڈ ڈاؤن ہو گئی ٹیبلز, اور پوری دنیا میں سب پاکستان, پاکستانی, پاکستان آرمی, واہ واہ ہر طرف سے. ایون یہ بھی میں نے ویڈیوز اب ریسنٹلی دیکھنی شروع کر دی پچھلے 6 مہینے میں, کہ گورا آ رہا ہے کہہ رہا ہے آئی وینٹ to India and it's horrible and you guys should visit. سارے وہ آ رہے ہیں جتنے ٹریول, وہ سارے آ کے پاکستان میں کہہ رہے ہیں یار دیکھو کتنی محبت سے, کوئی پیسے نہیں لے رہا, کوئی کچھ نہیں کر رہا. تو اگر آپ دیکھو گے تو 6-8 مہینے سے 1 سال کے اندر پورا پرسیپشن اللہ تعالیٰ نے بدل دیا. تو کیوں اگر آپ صحیح سوچیں گے, سیدھی لائن پہ کھڑے ہوں گے, اگر آپ ایک اچھی سوچ کے ساتھ چلیں گے, آپ خدا پہ صحیح آپ ایمان رکھتے ہوں, توکل رکھتے ہوں, جو ہم کہتے ہیں تقوی رکھنا ہے, تو اگر آپ نے سب کچھ صحیح کیا ہوا اور بہت کچھ غلط ہو, تو اللہ تعالیٰ اپنے لوگوں کو کہتا ہے کہ ایک ٹائم پہ آ کے میں تمہیں مصیبت سے نکال کے اچھائی پہ ڈال دوں گا. ہمارے سامنے اس سے اچھی کوئی مثال نہیں ہے. میں ایک انڈیا پاکستان والی وار کے اوپر ایک بات کرتا ہوں, اور وہ چیز کہیں نہ کہیں جو بھی کلمہ کو ہوگا نا اس کے اوپر امپلیمنٹ ہوتی ہے. ایک بڑا اینٹی پاکستان آدمی تھا, وہ مر بھی گیا, اور اس نے اپنے جو وہ ایک انڈیا کا شو آتا ہے عدالت, آپ کی عدالت, تو اس کے اندر وہ آیا تھا, طارق فتح کی بات کرتا. ہاں طارق فتح, وہ شدید پاکستان کا اینٹی پاکستان کا دشمن تھا, اور اسی کے منہ سے ایک بات نکلی کہ نہیں سر آپ پاکستانیوں کو نہیں جانتے, انڈیا پاکستان کے انڈیا نہیں لڑ سکتا. یہ اس کے ہے, یہ میں نہیں کہہ رہا بھائی, جو کہ اینٹی پاکستان ہے. کہنے دیکھیں مسئلہ یہ وہ تو پیدا ہی مرنے کے لیے ہوئے ہیں, ان کا تو سسٹم ہی یہاں شروع ہوتا ہے کہ جی مر جائیں گے, شہید ہو جائیں گے, جنت ملے گی, ہے نا. آپ کو جینے کا شوق ہے. ایک بات فیکٹ ہے کہ جس وقت یہ انڈیا والی وار ہوئی تھی, جس میں بری طرح سے حالانکہ شرمناک شکست ہوئی تھی. اب وہ ایک الگ بات ہے, ان کا میڈیا وہ جو بھونک کے شور مچا کے جو ہے نا وہ مودی جی وہاں پتہ نہیں کیا کر دیا. وہ پچھلی وار ہوئی تھی اس میں کوا مرا تھا, اس کے بعد اس والے تو وہ بھی نہیں ہوا. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب انہوں نے یہ اتنی زیادہ یہ پروپیگنڈا کیا تھا, جو کہ جو بتایا تھا کہ لاہور میں بندرگاہ پہ انہوں نے لاہور کی بندرگاہ اڑا دی. تمہیں پتہ ہے تم لوگوں کو لاہور کا پورٹ اڑا دیا تھا انڈیا نے, یہ سنا تھا نا تم لوگوں نے؟
لاہور کا سی بورڈ سی بورڈ اڑا دیا راوی کے کنارے پہ جناب. تو اور یہ سوچیں کہ یہ وہاں کے دفاعی تجزیہ کار ہیں. ہاں یہ بھی اچھا یہ بھی اینالسٹ یہ وہ انڈیا ایک کے میجر گورو آریہ ہے. میں حیران اس بات پر ہوں, مجھے افسوس اس بات کا, اور ان کا بڑا زبردست وہ جو نہیں بڑی سی مونچھوں والا جو کیا نام ہے اس کا, بخشی جو ہے, میں حیران اس بات پر ہوں کہ پوری دنیا کے, میں صرف پاکستان کی بات نہیں کروں گا, جتنے بھی آرمی پرسنلز ہوتے ہیں نا, ریٹائرڈ ہوتے ہیں, تجزیہ کار بنتے ہیں, ان کا بات کرنے کا ایک اسٹائل ہوتا ہے, ایک تمیز ہوتی ہے, اور ایک آرمی والے کے بات کرنے کا اسٹائل وہ بتاتا ہے. آپ اپنے والوں کو دیکھ لیجیے جتنے ڈگنیفائڈ انداز سے بات کرتے ہیں. ناٹ اونلی دس, آپ ویسٹرن کنٹریز کے جو ایکس آرمی آفیشلز ہوتے ہیں, جو دفاعی تجزیہ کار, ان کے بات یہ کیا نکالا ہے بھائی آپ نے سر اس سے ایک وہ میجر بات کرتا ہے تو ایسی بے وقوفانہ طریقے سے, اوپر سے آپ کا جنرل بن کیسے گیا ایسا آدمی. سر اس سے پتا چل, دیکھیں صحیح بنا, دیکھیں جب آپ نے, اور یہی ریزلٹس آتے ہیں پھر. یہ سر دیکھیں آپ نے بچے کو A کلاس اسکول میں کرایا اور ایک بچے کو آپ نے D گریڈ اسکول میں کرا دیا, تو D گریڈ والا بچہ جو ہے وہ اسی طرح کی باتیں کرے گا. بات یہ آپ اور میں کیوں زیادہ سرپرائز ہوتے ہیں بخشی کو سن کے اور گورو آریہ کو سن کے, کیونکہ ہم نے پوری زندگی اپنے ریٹائرڈ انالسٹ دیکھے فوجی یار, وہ بڑے وہ ٹیکنیکل بات کرتے ہیں اور وہ جذبات میں بہ, دیکھیں جذبات ان کے بھی ہیں, وہ بھی مسلمان ہیں, وہ بھی اپنے دشمن کے بارے میں جذبات میں بہ کے بہت ساری ایکسٹرا باتیں کرتے ہیں. ہوتی ہے یہ جہالت ہے, وہ جاہلوں کی طرح گورو کر رہے ہوتے ہیں. گورو آریہ میں نے کہا چلو کچھ ٹیکنیکل بات کر لیں وہ, اور پھر جو انہوں نے وہ جو پورا کا پورا ڈرامہ سجایا تھا وہ بڑا مزہ آ رہا تھا دیکھنے میں, ہنسی بھی آ رہی تھی. اس کے بعد میں دم 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 شروع ہوا تو پھر وہ رونا بھی شروع ہو گیا تھا, بتائیں یہ تو لوگ مار رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں. تو وہ بے وقوفانہ بات ہے ان کی, وہ تو خیر کسی اکاؤنٹیبلٹی میں بھی نہیں ہے. میں اسی کی بات کر رہا ہوں کہ میں اپنے پوائنٹ پہ واپس آ رہا ہوں کہ جس وقت پاکستان پہ حملہ کرنے کی کوشش کی تھی انہوں نے, یا جو اس قسم کی جو بدتمیزیاں کرنا شروع کی تھی, جب تک پاکستان نے اپنا جوابی وار تیار نہیں کیا تھا, پوری قوم ایک اس پہ کھڑی ہوئی ایسا ہی. اور آئی اسٹل ریممبر جب میں باہر نکلا تھا, ہمارے یہاں کے چائے کے ہوٹل بھی ویسے ہی تیار تھے, ہر کوئی وہاں پہ فوجی بن کے بیٹھا ہوا تھا. اور دیکھیں یہ بہت بڑی بات ہے, ہونے کو تو یہ ایک ریل والی بات ہے کہ آپ اس کی میم بنا دیں کہ لو جی یہ حال ہے یہاں کا, لیکن یہ بڑی ٹیکنیکل بات ہے. دیکھیں سمجھیے گا, یہاں کا کوئی بچہ ہو, یہاں کا کوئی بڈھا ہو, صحیح کوئی بوڑھا ہو, کسی بھی جنریشن کا ہو, اس کا بس ہی نہیں چل رہا تھا. اپنی اپنی کیپیسٹی میں ہر کوئی لڑنے کو تیار بیٹھا تھا. کسی نے ایکس کھول لیا, اور میں یہاں پہ جواب دے رہا ہوں. میم والے تھے, انہوں نے میم بنانا شروع کر دی. ڈیجیٹل اس پہ تو پاکستان نے بہت پہلے جیت گیا تھا, وہ الگ جیت چکا تھا. یہ مائنڈ سیٹ ہے کہ بھائی اب کوئی جیتنے ویتنے کی خواہش نہیں, لڑائی مسلط ہو گئی ہے تو جنگ لڑیں گے, اور الحمدللہ اس کا ریزلٹس بھی آپ کے سامنے ہے. میں پھر ایک بات کہتا ہوں کہ دیکھیں اگر غلط کاز کے اوپر حملہ کیا جو اسرائیل اس وقت کر رہا ہے, اور ڈیفینیٹلی کچھ نہ کچھ ایسے پوائنٹس آتے ہیں کہ شاید کہیں نہ کہیں آپ کو, جیسے کہ ڈاکٹر سرار احمد صاحب کی بھی آپ وہ سنیں کہ شاید کہیں نہ کہیں یہ کفر اوپر جائے گا, کہ پھر ایک مین جنگ ہوگی جب امام مہدی کا ظہور ہوگا, یہ سارے کا جو ایک اینڈ وار ہے. آپ کا کام کیا ہے, آپ یہ اس انتظار میں نہیں بیٹھ سکتے کہ جی انہوں نے تو اوپر ہی جانا ہے, وہ تو اوپر جائیں گے جی, ہمارے تو بول دیا گیا ہے. بھائی آپ اپنی تو تیاری کر کے رکھو نا. اگر امام مہدی آ رہے ہیں, جو ان کی مائنڈ سیٹ تھا خامنہئی صاحب کا کہ ٹھیک ہے جی امام مہدی آئیں گے جس وقت ان کا ظہور ہوگا تو ان کے راستہ تو صاف کر کے رکھیں. ہم پیچھے, اور ہم پھر وہی بات میں کہوں گا کہ ہم اس وقت عالم الغیب نہیں ہیں کہ جی آخری جنگ انہوں تو جیت رہیں گے تو ہاتھ پاؤں ڈال دو. نو نیور. آپ کو لڑنا ہے, اللہ پاک آپ کو فتح دے گا, نصر من اللہ فتح قریب, بلا شبہ.